یہ جو جمعۃ المبارک ہے اس میں سیدہ طیبہ طاہرہ رفیقہ مصطفیٰ ہم سفر مصطفیٰ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ کی مقدس بارگاہ میں کچھ اپنی حاضری پیش کرنی ہے۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کس قدر اعلیٰ مقام ہے اور کس قدر اعلیٰ آپ کی شان ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجائے محترمہ ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کے پیارے محبوب نے جن سے نکاح فرمایا یہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہیں۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ جو بڑی مالدار عورت تھیں۔ عرب میں ان کا ایک نام تھا، جس طرح پیسے کے اعتبار سے بندہ مشہور ہوتا ہے، شہرت پاتا ہے، تو آپ کو بھی اللہ رب العالمین نے بڑی عزت اور بڑی شہرت عطا کی اس اعتبار سے کہ آپ کے پاس مال بڑا زیادہ تھا۔ آپ کے تجارتی قافلے دوسرے ممالک میں جایا کرتے تھے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایک قافلے کے ساتھ گئے۔ اللہ کے پیارے محبوب کی وہ کریمانہ اور وہ معجزانہ باتوں کو دیکھ کے جب آپ کے غلام نے پوری رپورٹ دی اور مال میں بھی اللہ تعالیٰ نے کثیر برکت عطا کی، تو پھر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان محترم حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے والد بزرگوار جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام، ان سے پھر اللہ کے پیارے محبوب کا عقد پا کرتے ہیں اور نکاح ہوتا ہے، اور نکاح کا خطبہ حضرت ابو طالب پڑھتے ہیں۔ کیا کہنے ہیں آپ کے کہ آپ کے پڑھے ہوئے نکاح سے اللہ نے مصطفیٰ کریم جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری اولاد عطا کی ہے۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کریم جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے بیٹے جتنی بیٹیاں ہیں، سوائے حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے 4 بیٹیاں، ہم اہل سنت و جماعت کے نزدیک 4 صاحبزادیاں مصطفیٰ کریم جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، 2 صاحبزادے حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مونسہ حیات ہیں، اللہ کے پیارے محبوب کے لیے پردہ ہیں۔ خالق قدوس نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تمہاری بیویاں تمہارے لیے پردہ ہیں اور تم ان کے لیے پردہ ہیں، اور آپ اللہ کے پیارے محبوب کے لیے اور اللہ کے پیارے محبوب آپ کے لیے۔ کیا سخاوت، کیا سنگت، کیا زوجیت! سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قدر محبت، اس قدر پیار، اس قدر فرما برداری کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل جیت لیا۔ محبت، پیار اس قدر۔ سامعین مکرم، یہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہیں کہ جب اللہ کے پیارے محبوب غار حرا میں ہیں، جبرائیل امی آتے ہیں، خدا کا پیغام سناتے ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ وہ پہلی آیات سورۃ العلق کی لے کے آتے ہیں جبرائیل امی، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہلی ملاقات، اور پھر وہ طبیعت میں ایسی کچھ بے چینی، اور جب آپ گھر تشریف لاتے ہیں تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اللہ کے پیارے محبوب لیٹتے ہیں اور آپ کے اوپر کمبل ڈال دیتی ہیں، اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پھر محبت اور پیار کی باتیں کرتی ہیں۔ یہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہیں کہ جو ہر مشکل، ہر کٹن، ہر دشوار گھڑی میں اللہ کے پیارے محبوب کے ساتھ ہیں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر پیار فرماتے ہیں، اس قدر محبت کرتے ہیں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان محترم حضرت امیر حمزہ کو
جب شہید کیا گیا تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارک میں کچھ غصہ آیا اور اپنے چچا جان کی لاش مبارک کو سامنے رکھ کے اللہ کے پیارے محبوب نے یہ جملہ کہا کہ میرے چچا جان، میں آپ کے خون کا بدلہ لوں گا اور ایک کے بدلے 70 ماروں گا۔ خدا وحدہ لا شریک نے اپنے محبوب کو رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ فرمایا پیارے محبوب، ہم یہ مریں گے یہی کافر، لیکن یہ کفر میں نہیں مریں گے، یہ مسلمان ہو جائیں گے، اسلام انہیں عطا کیا جائے گا، یہ اسلام سے مالا مال ہو جائیں گے۔ جب یہ اسلام سے مالا مال ہوں گے پھر یہ آپ کے بن جائیں گے اور یہ آپ کے بن کے آپ کے آگے آگے شہید ہوں گے، جام شہادت نوش کریں گے۔ کس طرح ہوگا، کیسے ہوگا؟ فرمایا مکے کی ایک سخی عورت تیرے نکاح میں آ جائے گی۔ سیدہ خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہ اللہ کے پیارے محبوب کے عقد پاک میں آتی ہیں اور آپ کے لین دین بہت زیادہ لوگوں سے، وہ سخی، وہ حضور کی پیاری زوجہ آپ کے نکاح میں آتی ہیں اور پھر ایک اعلان ہوتا ہے کہ اے مکے کے لوگوں، میں نے تم سے بہت مال لینا ہے، 2 4 نہیں، 10 20 نہیں، ہزاروں کے حساب سے میں نے تم سے مال لینا ہے، آؤ سودا کرتے ہیں۔ مال چھڑوانا چاہتے ہو تو ایک سودا ہوتا ہے، سودا کیا ہے؟ آؤ لائنیں بنا لو، آتے جاؤ، میرے آقا کا کلمہ پڑھتے جاؤ اور اپنا حساب معاف کرواتے جاؤ۔ اس قدر سخی اور اس قدر سخاوت کا دروازہ کھول دیا کہ لوگ آتے رہے، حضور کا کلمہ پڑھتے رہے، مال معاف کرواتے رہے اور آگے آگے حضور کے قدموں پہ قربان ہو کے جام شہادت نوش کرتے رہے۔ اس قدر سخی ہیں سیدہ خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا، اس قدر سخی ہیں حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی امی جان محترم۔ ہائے ہائے ہائے، کیا کہنے ہیں، کیا گود ہے کہ جس گود میں جنتی عورتوں کی سردال پل رہی ہیں، کیا گود ہے سیدہ خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کی کہ جس گود میں کبھی خدا کی خدائی کے بادشاہ اپنا پیارا چہرہ رکھ کے آرام فرما رہے ہوتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سامعین مکرم، سیدہ خدیجہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مونسہ حیات اور مصطفیٰ کریم جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری زوجہ، ہم سب کی ماں، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قدر محبت اور پیار فرمایا کہ خالق قدوس نے اپنے نبی کی تمام ازواج کے بارے میں فرمایا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے میرے نبی کے گھر والیو، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، ساری عورتیں برابر نہیں ہیں۔ جو میرے نبی کی پیاری ازواج ہیں ان کا مقام اللہ رب العالمین نے بڑھا کے اعلان بھی کیا ہے۔ فرمایا میرے نبی کے گھر والیو، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارا مقام، تمہارا مرتبہ میں نے بلند رکھا ہے اس لیے کہ تم میرے نبی کے عقد میں آ چکی ہو۔ سیدہ خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں، غار حرا میں آپ عبادت کے لیے کئی دن اللہ کے پیارے محبوب وہاں پہ عبادت میں مصروف رہا کرتے، واپس نہیں آتے، کئی دن وہاں پہ ہی عبادت میں اللہ اللہ، خدا کی عبادت خدا جانتا ہے یا محمد مصطفیٰ جانتے ہیں۔ محمد جو رو کے دعا مانگتے تھے خدا سے، خدا جانے کیا مانگتے تھے، صلی اللہ علیہ وسلم خدا جانتا ہے اور محبوب خدا جانتے ہیں کیا مانگا جا رہا ہے، کیا عطا کیا جا رہا ہے۔ سامعین ذویل احتشام، میرے کریم آقا کئی دن تک وہاں پہ خدا کی عبادت میں مصروف رہا کرتے۔ پیچھے سے سیدہ خدیجہ کبریٰ کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے بنا کے کسی پیالے میں، کسی برتن میں رکھ کے اس کو اٹھا کے تو آپ چلتی ہیں دشوار راستے میں، نکیلے پتھر، عرب کا وہ تپتا ہوا صحرا، وہ جگہ کہ جہاں دھوپ نے پہاڑوں کو بھی کالا کر دیا ہے، وہاں سبزہ نام کا نشان نظر نہیں آتا۔ حضرت سیدہ خدیجہ حضور کی خدمت میں، حضور سے محبت میں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کے لیے آپ اپنے پاس، اپنے ساتھ کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے کے وہاں جاتی ہیں اور حضور کی بارگاہ میں پیش کرتی ہیں۔ ایک دفعہ سیدہ خدیجہ ایسے ہی کچھ لا رہی ہیں
کھانے کے لیے کچھ ہے، آپ لا رہی ہیں اور لاتی لاتی آپ وہاں پہ پہنچ گئیں، وہاں پہ قریب ہیں تو خدائے وحدہ لا شریک نے جبرائیل امی کو بھیجا۔ جبرائیل امی نے اللہ کے پیارے محبوب کی طرف بارگاہ میں سلام عرض کیا اور کہا حضور اللہ کی طرف سے سلام ہے اور سیدہ خدیجہ آ رہی ہیں، ان کے پاس کھانے کے لیے برتن میں کچھ ہے، آپ ان سے وہ چیز رسیو کریں، آپ ان سے وہ لے لیں، آپ ان سے موصول کر لیں اور انہیں خدا کا سلام دے دیں۔ حدیث مبارکہ ہے، سامعین ذوی الاحتشام، خدا کا سلام ہے۔ کس کا سلام ہے؟ محبت سے بولیے، کس کا سلام ہے؟ خدا کا سلام ہے۔ کبھی تنہائی میں جا کے اس جملے پہ غور کیجئے گا، خدا سلام بھیج رہا ہے، سلام اللہ علیہا، جن پہ خدا سلام بھیجے اس پاک بی بی کو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کہا جاتا ہے۔ کیا مقام، کیا مرتبہ ہے آپ کا کہ جنہیں خدا سلام بھیج رہا ہے۔ اس قدر اللہ کو اپنی بندی پہ محبت، پیار، اور اللہ نے سلام بھیجا جبرائیل امی کے ذریعے کہ میری بندی کو سلام دے دو اور میری بندی کو جنت میں اس محل کی خوشخبری دے دو جو موتیوں سے بنا ہوا ہے، جہاں بالکل کسی قسم کا کوئی شور و غل نہیں ہے، جہاں کوئی شور نہیں۔ آپ دیکھیں نا، کاروباری لوگ ہیں، جس کے پاس کچھ پیسہ آتا ہے، وہ ماشاءاللہ کچھ سیٹل ہوتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ اچھی جگہ پہ کسی ایسے ایریے میں ڈی ایچ اے میں اپنا گھر لے لیتا ہے جہاں کوئی رولا شولا نہیں، کوئی کسی کو تنگی پریشانی نہیں، کوئی بچیاں دا رول نہیں، کرکٹ نہیں بچے کھیل رہے، کوئی رولا نہیں پا رہے، کوئی کچھ نہیں، بالکل سکون اپنے گھر میں آرام چین سے۔ سیدہ خدیجہ کے لیے بھی ایک محل آیا جو اللہ رب العالمین نے جسے برما کے جنت میں بتایا کہ جنت میں محل ہے جو موتیوں سے بنا ہوا ہے اور اس میں بالکل کوئی شور نہیں ہے اور میری بندی خدیجہ کے لیے تیار کیا ہوا۔ اللہ اکبر۔ پیارے دوستو، بزرگوں، سیدہ خدیجہ اللہ کے پیارے محبوب سے اس قدر محبت اور پیار کرتی ہیں کہ جب اللہ کے پیارے محبوب کو سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ اس دنیا سے آپ کا وصال با کمال ہوتا ہے، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی آنکھیں اشکبار رہتی ہیں، اللہ کے پیارے محبوب اپنی رفیقہ حیات کو یاد کر کر کے چشمان مقدسہ سے آنسوؤں کی لڑیاں جاری نظر آتی ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا امی جان کی جدائی میں روتی رہتی ہیں، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پیاری زوجہ کو یاد کرتے ہیں اور روتے ہیں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دوسری ازواج میں کہیں بات ہوتی تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی ان محبتوں کو، ان پیار کی باتوں کو ان کے سامنے ریپیٹ کیا کرتے، دہرایا کرتے اور یاد کیا کرتے۔ ایک دفعہ سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا حضور سے کوئی بات ہوئی تو محبت سے ہی بات کی کہ حضور آپ کیا بار بار اس بڑھیا کو یاد کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک جوان بیوی عطا کی ہے۔ بات تو محبت سے تھی، کی تو ایک پیار کے انداز سے تھی، لیکن کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کچھ محسوس کیا اور اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا اللہ کی قسم مجھے خدیجہ جیسی بیوی نہیں ملی، خدا کی قسم خدیجہ جیسی دوسری کوئی نہیں ہے، خدیجہ ہیں سلام اللہ علیہا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کے جانے کے بعد گھر میں کچھ جانور ذبح کرتے، کوئی بکری کوئی بکرا ذبح کرتے تو آپ اس کا گوشت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی سہیلیوں کو بھجواتے، ان کی یاد تازہ ہو، ان کی محبت میں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک دفعہ سیدہ خدیجہ کی ہمشیرہ اللہ کے پیارے محبوب کے پاس آتی ہیں اور اسی انداز سے سلام کیا جس طرح آپ سلام کیا کرتی تھیں، ویسے ہی سلام کیا تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی پیاری زوجہ کی وہ ادا پسند آ گئی، یاد آ گئی اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈھیروں ڈھیر دعاؤں سے انہیں نوازا۔ سامعین مکرم، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری زوجہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا
جنہیں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک عطا کی ہے، اور ان کی یہی تمنا اور آرزو تھی کہ حضور اپنی چادر مبارک مجھے دیں تاکہ وہ میرے کفن کے لیے استعمال ہو، اور اللہ کے پیارے محبوب نے وہ چادر مبارک عطا کی۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، آپ جب قبر میں آپ کو لٹایا جاتا ہے اور وہی چادر اوپر دی جاتی ہے جو حضور کی طرف سے ملی ہے۔ یہاں اہل عقیدت، اہل محبت اپنے پیسوں کا غلاف خرید کے عمرے پہ جاتے ہیں، اور وہاں جا کے آب زمزم سے اس کو بھگو کے خشک کر کے رکھتے ہیں کہ چلو اور کچھ نہ صحیح ہو جگہ دا پانی صحیح، مرتے وقت ہمیں اس جگہ کا پانی ہمارے ان کپڑوں کو لگ جائے جو ہمارا آخری لباس ہونا ہے۔ اس قدر محبت، اس قدر پیار ہے۔ لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک عطا کی ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو۔